حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ساتھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اصلی نام عبداللہ ابن ابی قحافہ تھا۔ ان کا جنم 573 عیسوی میں مکہ میں ہوا۔ قریش قبیلے کے بنو تمیم شاخہ سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے۔ بچپن سے ہی ان کے بہت قریبی دوست تھے۔ ابو بکر رضی سچے، ایماندار، دیالو اور نرم دل انسان تھے۔ وہ ویاپار سے جڑے تھے اور اپنی سچائی و ویوہار کے کارن مکہ میں سمانت ویکتی مانے جاتے تھے۔ انہیں صدیق یعنی سچائی کی پشٹی کرنے والا لقب اس لیے ملا کیونکہ انہوں نے اسلام کو بنا کسی شنکا کے پہلے دن ہی قبول کیا اور معراج کا بھی وشواس بنا سوال کے کر لیا۔ اسلام کو سویکار کرنا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت شروع کی تو حضرت ابو بکر رضی پہلے ویکتیوں میں سے تھے جنہوں نے بنا کسی جھجک کے ایمان لایا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو دل سے سویکار کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کئی پرمکھ صحابہ کو اسلام کی اور بلایا۔ ان میں حضرت عثمان رضی، حضرت علی رضی، حضرت زبیر اور طلحہ جیسے بڑے نام شامل ہیں۔ کافروں کے اتیاچار اور ابو بکر رضی کا تیاگ۔ اسلام کے شروعاتی دور میں مسلمانوں پر بہت اتیاچار ہوتے تھے۔ ابو بکر رضی اسلام کے راستے میں دھن، سمے اور جان سب کچھ قربان کیا۔ انہوں نے اپنے پیسوں سے کئی غلاموں کو آزاد کرایا، ان میں حضرت بلال رضی جیسے مہان صحابی بھی شامل تھے۔ ایک بار مکہ کے کافروں نے ابو بکر رضی اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے سب سے پہلا سوال یہی کیا، رسول اللہ ایسے ہیں؟ کہ ان کا ایمان اور محبت دکھاتا ہے۔ ہجرت مدینہ کی اور پرستھان۔ رسول اللہ کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم ہوا، انہوں نے ابو بکر رضی کو اپنے ہمسفر چنا۔ یہ ایک بہت بڑا سمان تھا۔ راستے میں دونوں نے سور کی گفا میں 3 دن چھپ کر گزارے، جہاں کافر ان کا پیچھا کرتے آئے تھے۔ قرآن میں اس واقعے کا ذکر ہے۔ جب وہ دونوں گفا میں تھے اور انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سورہ توبہ 40۔ مدینہ میں بھومکا اور سبھی غزوت میں بھاگیداری۔ ہجرت کے بعد ابو بکر رضی مدینہ میں مسلمانوں کے بیچ ایک بڑا سہارا بن گئے۔ سبھی پرمکھ غزووں بدر، احد، خندق آدی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے۔ غزوہ تبوک کے وقت انہوں نے اپنا سارا مال اسلام کے لیے پیش کر دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول۔ خلیفہ بننا۔ 332 عیسوی میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، صحابہ کو بہت صدمہ ہوا۔ لوگوں کی حالت بگڑ گئی تھی۔ اس وقت ابو بکر رضی نے بہت بڑا کردار نبھایا۔ انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کر کے یہ آیت سنائی، محمد صرف ایک رسول ہیں اور ان کے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ سورہ آل عمران 144۔ اس آیت سے سب کو ہوش آیا اور امت کو استھرتا ملی۔ صحابہ نے آپسی مشورے کے بعد ابو بکر رضی کو پہلا خلیفہ چنا۔ یہ اسلام کی راجنیتک ویوستھا کی شروعات تھی۔ بطور خلیفہ ان کی سیوائیں ابو بکر رضی مشکل حالات میں امت کی رہنمائی کی۔ ان کے دور میں کئی قبیلے اسلام سے منہ موڑنے لگے تھے۔ انہوں نے ان باغیوں سے جنگ کی اور اسلام کی ایکتا کو بنائے رکھا۔ مکھیہ کاریہ کی اپلبدھیاں، ردہ کی لڑائیاں، انہوں نے جھوٹے نبیوں جیسے مسیلمہ قذاب کے خلاف جنگ چھیڑی اور اسلامی راجیہ کو پھر سے ایک جٹ کیا۔ زکوٰۃ وصولی، انہوں نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف سختی کی اور کہا، اگر کوئی اونٹ کی رسی تک دینے سے انکار کرے میں اس سے بھی جنگ کروں گا۔ قرآن کو سنگرہت کرنا، یدھوں میں قاری صحابہ کی شہادت کے بعد انہوں نے حضرت زید بن ثابت کو قرآن کو کتابی روپ میں اکٹھا کرنے کا آدیش دیا۔ ویکتیگت جیون اور سادگی، حضرت ابو بکر رضی بہت ہی سادہ جیون جیتے تھے۔ خلیفہ بننے کے بعد بھی بازار میں کپڑے بیچتے دکھے۔ صحابہ نے کہا کہ اب آپ کو امت کا نیترتو کرنا ہے، انہوں نے خزانے سے صرف اتنا ویتن لیا جس سے ان کے گھر کا گزارا ہو سکے۔ ان کا دل بہت کومل تھا۔ قرآن پڑھتے ہوئے وہ رو پڑتے تھے۔ ایک بار جب وہ امامت کر رہے تھے اور سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے رونے لگے، لوگوں نے ان کی آواز نہیں سنی۔ انتم سمے، خلافت کے لگ بھگ 2.5 سال بعد ابو بکر رضی بیمار پڑ گئے۔ انہوں نے اپنی زندگی کی آخری خواہش میں حضرت عمر رضی کو اگلا خلیفہ نامزد کیا۔ انہوں نے وصیت کی کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن کیا جائے۔ ان کا انتقال 634 عیسوی میں ہوا اور انہیں حضرت عائشہ رضی کے کمرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی دفن کیا گیا۔ ان کی وراثت، حضرت ابو بکر صدیق رضی شخصیت ایک مثال ہے، سچائی اور ایمانداری میں اول، رسول اللہ کے سب سے قریبی، پہلا خلیفہ اور اسلامی حکومت کے استھاپک، قرآن کو سنگرہت کرنے کا مہان کاریہ، بنا دکھاوے کے سادہ اور پاکیزہ زندگی۔ نشکرش، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی اسلام، سچائی، تیاگ، صبر کی چمکدار مثال ہے۔
उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर कदम पर तस्दीक की, हर दर्द में साथ दिया और उम्मत को रास्ता दिखाया। आज भी उनका नाम लिया जाता है तो दिल में मोहब्बत और इज्जत का जज्बा जाग उठता है। एक रात नबी करीम ने लोगों को बताया कि उन्हें अल्लाह ने एक रात में मक्का से मस्जिद अक्सा, बैतुल मक़दिस और वहां से आसमानों तक बुलाया और फिर उसी रात वापस लाया गया। सफर को मीराज कहा जाता है। मक्का के लोगों ने ये सुना, वो हंसने लगे। उन्होंने कहा, 1 महीना लगता है यरूशलेम जाकर आने में और मोहम्मद कौन कह रहे हैं कि वो एक रात में जाकर वापस भी आ गए। कुरैश के मुखिया अबू जहल ने ये खबर सुनते ही सोचा कि अबू बकर रजी को जाकर बताया जाए। अगर उन्होंने मोहम्मद ऐश की बात को झुठला दिया तो इस्लाम की बुनियाद हिल जाएगी। अबू जहल का मकसद, अबू जहल दौड़ता हुआ हजरत अबू बकर रजी के पास गया और मजाक उड़ाते हुए कहा, ए अबू बकर, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे दोस्त मोहम्मद आल क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि वो मक्का से यरूशलेम गए, वहां से आसमानों पर चढ़े और फिर एक ही रात में वापस आ भी गए। अबू बकर रजी एक पल भी देर नहीं की, उन्होंने बिना किसी शक के जवाब दिया, अगर ये बात मोहम्मद दश ने कही है बिल्कुल सच है, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलते। मैंने उन्हें नबी मान लिया है, वो अगर आसमान से भी ज्यादा ऊंची बात कहें तो भी मैं उन पर ईमान लाऊंगा। सिद्दीक की ये बुलंदी, यही वो पल था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अस-सिद्दीक का लक़ब अता किया। इसका मतलब है वो जो बिना किसी शक के सच्चाई को तस्दीक करे। सहाबा ने पूछा कि आपने इतनी बड़ी बात कैसे मान ली? अबू बकर रजी फरमाया, उन्हें वही दिन से सच्चा मानता आया हूँ। वो कहें कि फरिश्ता आता है, अल्लाह का कलाम आता है, जब वो ये कहते हैं कि मिराज हुआ तो इसमें शक क्या? ईमानदारी की एक और मिसाल, हजरत अबू बकर रजी ईमानदारी सिर्फ अल्लाह और रसूल से वफादारी तक सीमित नहीं थी। एक बार वो खलीफा बन चुके थे और सरकारी खजाने से मामूली सा वेतन लेते थे। एक दिन किसी ने उन्हें देखा कि वो बाजार में सामान बेच रहे हैं।